أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مجالس فاصفحوا يفصح الله لكم وإذا قلنا لكم انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمام تعریفیں اس کو دائیں بزرگ برتر کریں گے. اس سے کربلا کے شہیدوں نے جلدی ہوئی ہے سجدے کیے ہیں اور تمام بن گئے درود و سلام ان سجدہ گزاروں کے لیے جن کے سجدوں نے آج سجدوں کی زندگی اور بقا کا عنوان مکمل کر دیا ہے. اگر کربلا والوں کے سجدے نہ ہوتے تو ذلت کی پیشانی جھکانا عزت کی پیشانی جھکانا برابر ہو جاتا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مع وليه الإمام المهدي آل محمد عليهم السلام. اما بعد فرشِ ادائے سرکار سید الشہداء والی کتنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اس دولت یقین کو لیے ہوئے کہ بارگاہ 100 کرم بارگاہ امام حسین ہے. اگر صرف حاضری بھی قبول ہو جائے خطابت کی اوقات کیا ہے فصاحت و بلاغت کی تو یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حاضری قبول ہو جائے تو وہاں کے لیے حاضری مقبول ہو جائے. یہاں کی حاضری وہاں کی حاضری سے ملی ہوئی ہے. خدایا اس فرش ادا کی برکت سے اس فرش ادا کے مالک کے روضے کی زیارت نصیب کرے. تو یہاں استقبال کے لیے آمد محرم کے لیے عزا خانے کے نصب کیے جانے کے لیے شریک ہوئے. انہیں کربلا میں پرچم کشائیے مولا پاک علیہ السلام روضے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب کرے. سلام پڑھنے سامنے گرامی پر حاضرین ضرور احترام اسی بارگاہ میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہو چکا ہوں. اور یقیناً ایک مرتبہ پھر خدا نے یہ حیات عطا کی اتنی صحت و عافیت عطا کی کہ پھر خدمت اذان کے لیے
مجھ جیسے خادم اور حقیر کا انتخاب کیا گیا. کلام کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے آیت 1400 سال پہلے آئی ہے اور کوئی بھی آیت آج نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آیت آج سن کے ایسا لگے سے آج آئی ہو، تو یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا حسن ہے. یہ سمجھ میں اگر نہ آتا ہو تو آزاد خانے دیکھ کے سمجھ لیں. ایسا لگا جیسے آج ہی محرم کا عنوان ہوا. ایسی ہی تازگی ہے، ایسی ہی رونق ہے. اللہ ورنہ ہر واقعہ پرانا ہو جاتا ہے، ہر قصہ وہ سیدھا ہو جاتا ہے، مگر نہ تو قرآن کی آیتوں میں پوشیدگی ہے اور نہ ذکر حسین علیہ السلام میں پوشیدگی. ہر سال وہی سنتے ہیں مقتل، وہی سنتے ہیں آیات فضائل آل محمد، وہی سنتے ہیں نکات علمیہ علماء سے ذاکرین سے. نئی بات تو نہیں آتی، اس کے باوجود اس کی تازگی نہیں جاتی. اس لیے میں بات کو دہرایا کہ وہ آیت مشہور و معروف گرچہ اتنی زیادہ نہیں ہو سکی لیکن ہونی چاہیے کہ جب کبھی ہمارے درمیان آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جواب دینے والوں میں ہیں اور امت کے لوگ سوال کرنے والوں میں. آپ یہ کیوں کرتے ہو اور آپ وہ کیوں کرتے ہو. ہماری اکثر مجلسوں میں کہیں نہ کہیں تذکرہ آ ہی جاتا ہے. تو لفظ مجلس پر آپ کی خدمت مقدس میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. میں سورہ اور آیت بیان کرنے سے پہلے نیتوں پس منظر کی ضرورت. پس منظر ہے سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس اللہ کے رسول نے جب ہجرت فرمائی ہے تو مکے سے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر لٹے پٹے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچنے والوں کو اس اعتبار سے مہاجر کہا جاتا ہے. اور مہاجرین کی دو قسمیں تھیں. ایک قسم وہ تھی جو فیملی کے ساتھ آئی، بچے ساتھ میں ہیں، اہلیہ ساتھ میں ہیں، ماں باپ ساتھ. اور ایک قسم وہ جو بالکل ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے مثلاً، اہلیہ مسلمان نہیں ہوئے مثلاً، بچے مسلمان نہیں ہوئے، اکیلا مسلمان. تو جو سنگل تھے بغیر فیملی کی ہو گیا. اور کیوں کہنے بیچلرز بھی تھے اور فیملی والے بھی تھے. تو مدینہ منورہ میں ان دونوں کے لیے الگ سیٹ اپ تیار کیے گئے. مدینہ کے مسلمان جو پہلے سے وہاں رہتے تھے اسلام سے پہلے، انہیں انصار کہا گیا. انصار مدینہ کے نام کی بنیاد پہ نہیں کہا گیا، بلکہ ان بھائیوں کی مدد کی بنیاد پہ انصار کہا گیا کہ جو انہوں نے اپنے مکے سے آئے ان بھائیوں کی مدد کی. کیسے مدد کی؟ کہ جو فیملی والے آئے تھے ان کو تو مدینے کی فیملیز نے اللہ اکبر اپنے گھر آتے آتے کر کے ان کی رہائش کا انتظام کیا. قبلہ کسی کو گھر میں رکھنا ڈرائنگ روم کی حد تک آسان نہیں ہوتا، اور پوری فیملی کو اپنا آدھا گھر دینا بغیر کرائے کے فائدے کے. یہ ہے وہ عظمت ختمیہ مکہ. آپ کے اثر سیرت نے اتنا وسیع القلب کر دیا. آپ یقین مانے یہ پرانی بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی. مجھے خدا نے شرف عطا کیا کربلا کی زیارت کا نجف سے کربلا کے دوران میں. تو ہم کربلا کے ابتدا میں، کربلا کے حدود میں ایک ایسی کالونی میں پہنچے جہاں ہمارا ایک مکان میں استقبال کیا گیا. عجیب مکان تھا وہ، پورا مکان کھلا ہوا، دروازے کھڑکیاں سب کھول کے گھر والے سارے کے سارے لگے ہوئے. کوئی آلو کاٹ رہا ہے، کوئی پیاز کاٹ رہا ہے، کوئی آئل چڑھائے ہوئے ہے، کوئی انتظام کر رہا ہے پانی کے ٹھنڈے گرم ہو جانے کے اعتبار سے.
یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم سارا سال کماتے ہیں اور قضائے حسین میں لٹاتے ہیں. سارا سال کماتے ہیں اپنے نام پر اور لٹاتے ہیں حسین کے نام پر. پروفٹ کسے ملتا ہے؟ کاروبار کر دو تو کماتے ہیں اپنے نام پر. اللہ اکبر. اور کیجیے میں مولا حسین کے نام پر پروفٹ نہیں کما سکتا. یہ الگ تبرکات کی دکانیں بنی ہوئی ہیں. مجھے بتائیے آپ جائیے جا کے کہیں ان سے کہ مولا حسین کے نام پر الگ نہیں دیجیے دیں گے آپ تو کمائیں گے اپنے نام پر مگر وہ کربلا والے لٹاتے ہیں حسین کے نام. اپنے گھر کھولے ہوئے ایسے ہی گھر کھول دیے مگر جو محمد کا اثر تھا وہ نام حسین کا اثر ہے. وہاں بھی گھر کھولے تھے یہاں بھی گھر کھولے اور جو بیچلرس آئے تھے سنگل تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکتی تھی فیملی کے ساتھ. شریعت ہے پردے کا تو خیال لازم ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھائی بنا لے کوئی بہن بن جائے پھر منہ بولی ماں بن جائے. ممکن یہ سب نخرے اور رواج ہم نے بنائے گئے. وہاں سے ممکن کیا کیا پھر ایک بیٹھنے کے لیے چبوترا سا بنا دیا. چبوترا عربی میں اس کے دو نام ہیں چبوترے. ایک کہتے ہیں صفہ اور ایک کہتے ہیں دکا. آپ کو اندازہ ہے کہ عربی ادب میں حجاز کی لغت ایک بنیادی لغت کے طور پر ہے اور ایک کوفے کی لغت ہے. تو کوفے کی لغت میں ہے دکا وہ جو حجاز کی لغت میں صفہ ہے. تو لوگ گئے ہیں مسجد کوفہ کے اندر انہوں نے دو دکے دیکھے ہیں. ایک دکا تو قضا دکا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرا دکا تو امام جعفر صادق علیہ السلام. شاید اس سے میں یہ سمجھا کہ دکا کا مطلب ہے جیسے بھی یہاں دیکھیے جہاں بیٹھا ہوا ہوں میرے نیچے صوفہ ہے میں بیٹھا ہوں اور صوفے کے نیچے ایک الگ بچھی ہوئی چادر ہے جو اس چادر سے مختلف ہے اس کے لیے ڈالا ہے. اب اگر میں سمجھاؤں اپنے جوان دوستوں کو یہ جو بچھی چادر یہ دکا ہے اور یہ صفہ ہے. یعنی اتنا اونچا ہونا کہ پانی کی وجہ سے لباس آلودہ نہ ہو اتنی اونچائی کو صفہ کہتے ہیں. اور یہی صفہ جب اسپینش میں آیا تو صوفہ کہلایا. تو صفہ آپ کو ملے گا مدینہ منورہ میں. تھوڑا سا اگر آگے بھی ہو جائیں گے تو بعد میں آنا دو صفے ہیں مدینہ منورہ میں. ایک صفہ صفہ الاخوات ہے. ایک صفہ مشہورہ صفہ اصحاب ہے. اخوات کیا ہے اور اصحاب کیا ہے؟ اخوات سمجھیں کہ نور الدین زنگی کے زمانے کا واقعہ. صلیبی جنگوں کے حوالے سے عیسائیت نے اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں دو سفید لوگ گورے بھیجے مسلمان بن کے آئے اور رسول خدا کی قبر پر سرنگ کھود کر رسول خدا کے جسم مقدس کو نکالنے کا منصوبہ تھا. اس زمانے میں جو سیکیورٹی گارڈ بٹھائے گئے پیغمبر کی قبر کے حوالے سے ان کی چبوترے کا نام ہے صفۃ الاخوات. اور وہ مقام جہاں اللہ کے رسول کے اصحاب بیٹھتے تھے
اور بالکل وہاں پر تھا جہاں مسجد کا پرانا حصہ ہے، اس کے سامنے. بلکہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت، اور مدینے جائیں زیارت کے لیے، اور ایسے جائیں کہ امام سے ملاقات ہو جائے. مدینے جائیں اور ایسے جائیں کہ جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر ہو چکی ہو. تو جب داخل ہوتے ہیں باب جبرائیل سے، تو باب جبرائیل سے داخل ہونے کے بعد ایک چبوترا پہلے آتا ہے، یہ ہے صفۃ الاغوال، کہ بالکل حجرہ سیدہ کے سامنے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج کوئی زنگی حکومت کے بعد، نور الدین زنگی کے حکومت کے بعد اگر آج کوئی ختمی مرتبت کی قبر تک جانا چاہے نہیں جا سکتا. تو تصویر آپ دیکھتے ہیں ہرے رنگ والے بڑے سے اونچی قبر کی، اوپر امامہ رکھا ہے بڑا سا، اور کس انداز سے وہ بنی ہوئی تربت ہے. یہ قبر پیغمبر کی شکل نہیں ہے. قبر پیغمبر تو نور الدین زنگی کے زمانے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر پیک کر دی گئی، کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا. اس دیوار تک جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ خطیب اہل سنت تلوار پڑھے محمد مجلس سے پڑھا کرتے تھے خطیب اہل سنت علامہ اصغر درس اکبر درس دونوں تھے. کون ہے بات؟ محفل مقدمہ میں جشن سے خطاب کر رہے تھے، جشن صادقین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے کہ آج اگر کوئی خطی مرتبت کی قبر مقدس کی اس وال تک بھی جانا چاہے، جو وال بنائی گئی تھی قبر کی سیکیورٹی کے لیے، کوئی راستہ نہیں، ساتھ میں جالیاں بند، ادھر جالیاں بند، ادھر جالیاں بند، ایک ہی راستہ کھلا ہوا. تو راستہ کھلا ہوا ہے فاطمہ کے حجرے سے. اس دیوار تک جانے والا بھی جب تک حجرے فاطمہ سے ہو کر نہ گزرے تب تک دیوار مصطفیٰ تک نہیں جا سکتا. میں کہتا ہوں مسلمانوں اب تو سیکھ لو، دیوار مصطفیٰ تک جانا حجرے فاطمہ کے بغیر ممکن نہیں، تو نظام مصطفیٰ کو جانا بغیر محبت. سلوات پڑھے محمد. سلام اللہ علیہ وسلم. بغیر محبت فاطمہ کیسے ممکن ہو؟ نظام مصطفیٰ لاؤ فاطمہ کی محبت کے بغیر تو ہو گئی، اور نظام تو ہوگا، نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا. خیر بات سے بات اس لیے نکل کے آگے کہ صفہ سنا رہا تھا میں آپ کو، اور صفہ اصحاب، صفہ معروف، وہ صفہ جہاں پر اہل بیت اطہار نے مباہرے کے میدان میں جانے سے پہلے مباہرے کے لیے سمت قبلہ کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگی تھی. آج وہ صفہ گراؤنڈ لیول پر بالکل زمین سے ملا دیا گیا. اب وہ صفہ اونچا نہیں ہے، وہاں بیٹھتے تھے بیچلرز. اونچا کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ بیچارے غریب ہیں، اگر بارش مدینے میں ہوئی تو پانی سے ان کا بستر خراب ہو جائے. اللہ کے رسول جب کبھی روز ہر روز ان بیچلرز کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے کہ جن کی کوئی فیملی نہ تھی، ان کی فیملی میں محمد شامل ہو. جو فیملیز کے ساتھ آئے تھے وہ تو گھروں میں تھے آگے بیٹھتے، اور جہاں پیغمبر بیٹھ جاتے تھے تو فیملی والے بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے صفہ پہ ابھی بات سمجھ میں آ گئی، منظر بن گیا پورا. اب آئی جیسے بھی میں کسی کے لیے بات نہیں کر رہا، آپ میں سے کچھ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اس سے بھی پہلے بیٹھے ہوئے تھے. میری بات میں آیا، کوئی مجھ سے بات میں آئے
اور جب بعد میں آئے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بہت مقدس شخصیت ہو تو اس کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہو جائے. یہ آداب مجلس، اور ان آداب مجلس کو قرآن نے بیان کیا. سورہ مبارکہ مجادلہ ہے، سورہ کا نشان 58 ہے، آیت کا نشان بہت حسین ہے، بس 11 ہے، 12ویں کا انتظار ہے. مجلس مکمل ہو جائے اگر 11 میں 12واں بھی آ جائے تو 11 نمبر کی آیت ہمیشہ یاد رہے گی. سورہ کا نام مجادلہ ہے، نمبر 58 ہے. پیغام کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مجلس کیوں کرتے ہو، مجلس کو مجالس کا نام کیوں دیتے ہو، تو آپ بتائیں. قرآن نے کہا تھا کہ جب مومن جمع ہوتے ہیں تو اسے مجلس کہا جاتا ہے. ہم اسے اجتماع کہتے، ہم اسے عرس کہتے. اچھا میں نام نہیں لوں گا ادارے کا، آج کل کچھ اداروں میں محرم سے پہلے کچھ کانفرنس منعقد کیا ہیں، اور سیرت کے نام سے، سید الشہداء کے نام سے، مباحثہ غدیر ملا کر استقبال ایام اعلیٰ کے نام سے. تو مجھے فون کیا صاحب نے، میں نے کہا یہ آپ نے جو کانفرنس لفظ منتخب کیا یہ قرآن سے لیا ہے یا حدیث سے لیا ہے؟ اب پریشان ہو گئے، نہ قرآن سے لیا ہے نہ حدیث سے لیا ہے، ہم نے تو اس سے لیا ہے، اس نے ہم سے کچھ نہیں لیا، ہم نے تو اس سے لیا ہے. اچھا میں کسی زبان کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، ہر زبان میں حسین ہے، ہر زبان پر حسین ہو جائے گا اگر ہر زبان انسان کی زبان ہو جائے. جب زبان انسان کی نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، حسین نہیں ہوگا. یہ آپ کی بات ہو رہی تھی، جو دیر سے آتے ہیں ان کا کیا پسند. میں خود دیر سے آیا تھا، اس لیے میں نے پہلے اپنے آپ کو رکھا کہ اکبر بھائی پریشان تھے کہ بھائی کہاں رہ گئے مولوی صاحب کہاں رہ گئے. لوگوں نے روک لیا یہ عالم کے پاس آ جائے گی. خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لفظ کی بحث نہیں کانفرنس کریں، لیکن یاد رکھیں لفظ کے اثرات ہو رہے ہیں. مثال آسان کرتا ہوں، آپ روزے کو فاسٹنگ کہتے ہیں، تو فاسٹنگ میں اور روزے میں کیا فرق ہوگا؟ فاسٹنگ روزے کے علاوہ بھی نہارنو کیفیت کو کہا جاتا ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں کہ میں اس زبان کا عارف نہیں ہوں. فاسٹنگ کہتے ہیں نہارنو، اور نہارنو کا مطلب جب تک کچھ نہ کھایا ہو. میں پلٹ دیتا ہوں بات کو، اگر بھوک ہڑتال ہو تو فاسٹنگ ہے، اگر ڈائٹنگ ہو تو فاسٹنگ ہے، اگر صبح آپ نے جاگنگ کرنا ہو تو فاسٹنگ ہے، اگر آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہو تو فاسٹنگ ہے، اگر ریکوائرڈ ہے تو ٹھیک ہے. یہ سب فاسٹنگ کا روزہ نہیں ہے. اس لیے مسجد اور ماسک اور ہے، ایسے ہی کانفرنس اور ہے اور مجلس ہے. نعرہ حیدری. مجھے RS اسلامی کا جملہ اتنا حسین لگتا ہے، فرماتے ہیں کہ سب کچھ سیکھو مگر اپنی مادری زبان نہ چھوڑنا. جملہ وہ کیوں کہ دوسری زبانیں جب آتی ہیں تو اپنی ثقافت ساتھ لے کر آتی ہیں. میں نے کیا مطلب جملہ کہ پھر زبان خالی زبان نہیں آتی، زبان کے محاورے بھی آتے ہیں، زبان کے ضرب الامثال بھی آتے ہیں. جب زبان کوئی آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو اس کے محاورے بھی آئیں گے. پھر آپ شہادت کو گڈ سوسائٹ کہنے لگیں گے. سلوات پڑھے محمد. یہ میں نے خطیب کا جملہ ریپیٹ کیا ہے، اپنے پاس سے نہیں پڑھا. مجلس پڑھنے والا جب پڑھے گا زبانی انگریزی مجلس تو کیا کہے گا؟ وہ شہادت کو شہادت ہی کہتے.
اس لیے شہادت ایسا لفظ ہے اسے لوگ تقریباً سمجھ لیتے ہیں، جو زبان سمجھ رہے ہو عربی سے قریب تر. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے صاحبان ایمان جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کر لو، ففسحوا تو تمہیں چاہیے سمٹ جایا. مجلس میں بیٹھنے والے دو انداز سے بیٹھتے ہیں. ایک کی سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ اب ہم بیٹھ گئے تو ہم سب سے پہلے. حق تو یہی ہے، اگر میں نے اپنی سجدگاہ رکھی تو یہ ٹھیا میرا ہو گیا. میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کیا، میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اب اگر میں اپنی سجدگاہ اور اپنی جانماز بچھا دوں، مسجد ہو اللہ کی، مصلی ہو میرا، سجدگاہ کربلا کی ہو، تو اب اگر آپ کے بچھائے مصلی پر میں آ کے بیٹھ جاؤں تو نماز جائز نہیں ہے، رسمی. ٹھیک، تو مجلس میں بیٹھنے والا اگر پہلے سے جگہ بنا، اور ابھی آپ کو اندازہ ہے جب معروف پڑھنے والوں کی سماعت کے لیے لوگ پہنچیں گے تو جگہ گھیرنے کا مسئلہ ہے. اور ایک بیٹھنے والا اس خیال سے بیٹھتا ہے کہ نہیں اگر کوئی آگے ہاتھوں میں جگہ دیں گے، قسم پر خدا جب کربلا میں صفیں بنی ہوئی ہوں اور آپ پریشان ہو تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بٹھا لیتے ہیں. اس کے برخلاف میں اور بہت سے مقدس مقامات پر جاتا رہتا ہوں اور جگہ ہو بھی تب بھی نہیں بٹھاتے. پرست دیکھتے ہیں ہم عرب تم عجب، ہمارے ساتھ پہلو ملا کے کیسے بیٹھو گے. میں سوچتا ہوں عرب تو وہ بھی ہیں، مگر جس عرب کو میرے مولا حسین نے عرب سے نکال کر مولائی بنا دیا، ان کا شاہ صدر ہو گئے، وہ ساتھ قلب ہو گئے. یہاں وہ ساتھ قلب نہیں ہے. تو آئیے آیت کہتی ہے پیغمبر بیٹھے ہیں صفہ نامی چبوترے پر. کہتے ہیں لفظ بالکل غلط کر دیا ادب کے لحاظ سے، صفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا چبوترے بھی بیٹھے ہوئے، اور ایسے میں آپ کے اطراف میں اصحاب بیٹھے ہوئے، خاص طور سے بیچلرز بیٹھے ہوئے. پیغمبر نے وہ کام کیا ہے کہ سب سے بڑا کام ہے بیچلرز پہ کام کرنا. پیغمبر نے وہی کیا. آپ جوانوں کی بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور ایسے میں کچھ اصحاب بدر لیٹ پہنچے. اب وہ کھڑے ہوئے ہیں، چبوترے پر جگہ نہیں دے رہا کوئی، لوگ پھیل پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ آگے بیٹھ جائے تو سمٹ کے بیٹھنا پڑے. پھیل کے بیٹھ. اللہ کے رسول نے اشارہ بھی کیا، بتایا بھی، مگر کوئی جگہ دینے پر تیار نہیں. قرآن نے اچانک آیت اتاری اپنے حبیب پر، حبیب اے صاحبان ایمان. اب یہ مخاطب مسلمانوں سے ہے لفظ ایمان کے ساتھ. جب تم سے کہا جائے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کرو، ففسحوا تمہیں چاہیے سمٹ کے بیٹھ جاؤ. اگر میں سمٹ کے بیٹھ جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے آخرت میں وسعت پیدا کر دے گا. وہ قبر چھوٹی نہ رہے گی، بڑی ہو جائے گی. جنت کا مکان نہ رہے گا، ولا ہو جائے گا. علی سے ولا کر کے تو دیکھو جنت کا ولا تمہارے نام. حبیب خدا ختم الانبیاء پر آواز بلند صلوات. ابھی اصحاب بدر کھڑے ہوئے ہیں تو بٹھاؤ جگہ کو. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا، اگر جگہ اس کے بعد بھی کم ہو جائے اور تم میں سے بعض کو کھڑا ہونے کا کہا جائے فَانشُزُوا، کھڑے رہے. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ مومنوں کے اور صاحبان علم کے درجات کو بلند کرے. یہ تھی آیت. پیغام آپ کے سامنے آ چکا. آداب مجلس، فضائل مجلس تو بہت سنے ہیں.
آداب مجلس، آنے کا طریقہ شائستگی، دوسروں کو مقدم کرنے کا وسعت قلب، بیٹھنے کے بعد بھی اوروں کی گنجائش بنانے کا مسئلہ. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آداب بتاتے ہیں کہ کسی با ادب کی خدمت میں حاضر. بے ادب بد نصیب رہتا ہے، با ادب خوش نصیب رہتا ہے. ہم دیکھتے کربلا میں ادب کیسا ہے. آئیے، کربلا میں حسب مراتب ہے سب کا جانا اور شہید ہو جانا، اور حسب مراتب میں امام کی طرف سے محبت سب کے لیے مساوی ہے، مگر مراتب ہیں. حضرت عباس مولا حسین کے بعد سب سے افضل ہے کربلا. کربلا میں کہوں کہ سارے جہان میں کہوں، مولا حسین کے بعد سب سے افضل شخص مولا عباس کی ہے. تو کسی نے بھی مولا عباس پر سبقت نہیں کی. ادب مولا عباس کے بعد سب سے افضل کہ شہزادہ علی اکبر، مراتب. مولا محمد، شہزادہ قاسم، گرچہ غلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، قاریان قرآن بھی آپ کے ساتھ ہیں، حافظان قرآن بھی آپ کے ساتھ ہیں، مگر حسب مراتب ہے. اور اسی حسب مراتب میں امام کا کمال یہ ہے، امام نے سب کو برابر سے محبت دی ہے، نہ کسی کو کالا سمجھا، نہ کسی کو گھوڑا سمجھا. دل چاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں جناب جون کے حوالے سے. جناب جون اکیلے نہیں حبشہ کے رہتے ہوئے، 15 ساتھی آپ کے اور بھی ہیں حبشہ کے رہتے ہوئے. 16 حبشی تھے مولا کے لشکر. کہیں ملتا ہے کسی حبشی کو اٹھایا گیا ہو؟ کہیں ملتا ہے کسی حبشی کو نالین کے بعد بٹھایا گیا ہو؟ کہیں ملتا کہ کسی حبشی کو حسین نے اپنے پاس سے دور کر دیا. خدا مجھے پہلے معاف کر. ہم پروٹوکول کی دنیا سے اور تکلفات سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. سیکیورٹی کے نام پر سیکیورٹی سے زیادہ ہم سیرت سے دور ہو گئے. دشمن سے تو شاید محفوظ ہوئے مگر محروم سیرت آل محمد سے ہوتے ہیں. کاش کے محفوظ بھی رہیں اور مرحوم رہیں، محروم نہ رہیں. اللہ اکبر. بس عبداللہ مجھے معاف کیجیے گا، یہ کسی شخصیت کی بات نہیں، اپنی بات پہلے کر. لوگ مجبور کر دیتے ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے مجبور کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض مجبوریاں ایسی بھی ہوں. ابھی میرا اپنا مسئلہ ہے کہ میں کہاں تک لوگوں کی مجبوری کو سیرت آل محمد کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. میں اگر چاہوں سب کچھ ہوگا میرے ساتھ، نہ چاہوں کچھ نہیں ہو سکتا. تو بس میں اپنے آپ کو دیکھوں، کسی کو کیوں دیکھوں؟ یاد رکھیے گا کہ سیرت آل محمد پروٹوکول ایمان کا پروٹوکول بہت سخت ہے. کب؟ جب امام دربار میں گئے اور یہ پروٹوکول جناب زینب کبریٰ کر دیا ہوا. دربار مدینہ، مدینے کا گورنر اور امام کا وہاں پر جانا، اور امام بغیر پروٹوکول کے مروان سے مل رہے بازار مدینہ میں. یعنی آج کا کوئی عام شاعر، مومن یا مدنی ہمارے کسی خطیب یا کسی بڑے عالم سے روڈ پر نہ مل سکے، مگر حسین سے ملاقات اس نے روک لیا مولا، اور روک کر کہتا ہو جاتا نصیحت کر دی، مشورہ دیا. یہ مسئلہ تھا پروٹوکول کا کہ اگر کبھی ہم اور آپ مل کر ایسا ماحول تیار کر سکیں کہ ٹھیک ہے ہمارے علماء محفوظ پہلے رہیں
اور بعد میں اہل ایمان کے درمیان اس طرح رہیں جیسے پھول رہتا ہے گلشن کے اندر. پھول کی خوشبو سونگنے لوگ دور دور سے چل جاتے ہیں. پھول کو لوگوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. البتہ کربلا کو علامہ امام نے حسب مراتب میں مساوات رکھی ہے. ایسی مساوات جون شہید ہوئے اور جون کو حسین لینے خود کربلا کے میدان میں گئے اور جناب سید الشہداء اسی مقام پر جناب جون کے سر کو رکھتے. اس مقام پر آپ نے رکھا تھا اکبر کے سر. اور یہ اس مقتل کی روایت کی روشنی میں ہے. ہمارے یہاں مقاتل پڑھنے کی روایت بہت کم ہے. ہم واقعات پڑھتے ہیں, مقتل نہیں پڑھتے. ابھی اگر آپ کی زبان عربی ہو تو آپ کو اندازہ میں کیا کہتا؟ کربلا میں مقتل پڑھا جاتا ہے, خالص مقتل 10 محرم 2-2.5 گھنٹے صرف مقتل پڑھا جاتا ہے, مجلس نہیں. خیر, مقتل کی روایت کے اعتبار سے پہلا شہید کون ہے؟ کربلا ہو چکی تیار تقدم بولتی. یہ پورا کلام اسی روایت کی بنیاد پر لکھا ہے اور اسی روایت کی بنیاد پر علامہ جوانی مرحوم اللہ مقامہ شاعر ہدایت بھی تھے. وہ کہتے ہیں اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر ہے. اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر ہے. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. اللہ اکبر. یہ حسب مراتب ہے. فرش اعلیٰ پہ آنے والے ہاں بہت سارے ایسے افراد ملیں گے جو تبصرہ کرتے ہیں تبرک لینے والوں پر. میں کہتا ہوں آپ ان پہ کوئی تبصرہ مت کیجیے. خدا معلوم ان کی شکل میں ایسا نہ ہو کوئی نگاہ امام میں محبوب یا آپ کا کام ہے نام حسین پر کھلائیے جہاں تک کھلا سکتے ہو. البتہ کسی پر تنقید کرنے سے پرہیز کیجیے. اس لیے کہ سال کے 12 مہینے آپ کے دروازے پہ نہیں آتے. جیسے حسین کے نام تو اس طرح ہائے حسین مسعدہ مظلوم کربلا. ایام وہ ہیں جب قافلے حسینی راہ کربلا میں ہے اور دل چاہتا ہے کہ راہ کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رخصت سرکار سید الشہداء اور کربلا میں ورود کے 2 جملے پڑھ دوں. زہرا کا لال رخصت کیسے ہوا مدینے سے, ایسے نکلے مدینے سے جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو. ایسی تکلیف تھی مدینے کے مومنین کو کہ جوان جوانوں سے مل کے روتے تھے, بچے بچوں سے مل کے روتے تھے, ارے بیویاں بیویوں سے مل کے روتی تھی. حسین کے لیے ایک طرف غلط یہ تھا کہ نانا کی قبر چھٹتی تھی, ماں کا مزار چھٹتا تھا, وہ بھائی کی تربت سے جدا ہوتے تھے. ایک طرف یہ تھا, ایک طرف بیٹی کی جدائی ہے. سلمہ کے حوالے کیا رونے والوں سارا قافلہ حسین کے ساتھ مدینے سے باہر قافلہ. جیسے ہی مدینے کے باہر قدم آگے بڑھایا امام نے, رونے والوں آپ کو اندازہ ہے جب کوئی مدینہ زیارت کے لیے جائے تو بار بار مڑ کر قبر پیغمبر کو دیکھتا ہے, روضہ رسول کو دیکھتا ہے, جب تک مسجد نبوی دکھائی دیتی رہے آنکھوں سے آنسو بہاتا جاتا ہے. خدایا پھر بلا لینا مدینے میں, میرا مولا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھ کے رو رہے تھے, دور سے دیکھا کہ سغرا نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے چلی آتی ہے. امام کے قریب پہنچی ہے, امام نے قافلے کو روکا.
سمجھانے لگی بیٹی کو, بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے, اب ہمیں یاد نہ کرنا, بیٹی نانی کے پاس رہنا کیوں چلی آئی؟ بچی ہے کہتی ہے بابا ایک مرتبہ مجھے ماں بہنوں سے بات ملوا دیجیے. ارے ساری اماریاں بٹھائی گئی, ایک ایک محمل میں سونا جاتی ہے, کبھی زینب کے پاس جا کے روئی ہے, کبھی ام کلثوم کے پاس, کبھی ام لیلا کے پاس, کبھی ام فرقہ کے پاس, لیکن جب آئی ام رباب کے پاس, رباب سے تو ملی ہے مگر اسود سے لپٹ کے کہنے لگی اماں میری گود میں دے دیجیے. اماں سب چلے جاتے, میرا بھائی میرے پاس رہ جاتا. رونے والوں ایسے میں سغرا نے اصغر کو گود میں تو لے لیا, بچہ ابھی چند دنوں کا تو ہے, رجب میں تو آیا ہے, مگر ایسا پہچاننے والا ہے, حجت خدا کا بیٹا ہو, حجت بنا ہوا ہے. بہن کی گود سے لپٹ گئے, ماں نے چاہا کہ واپس لے, سغرا رونے لگی اماں زبردستی نہ لیجیے. بہنیں آگے بڑھی, ہم بہنوں سے کہا زبردستی نہ لیجیے. یہاں تک کہ سورج چڑھنے لگا, امام کے کاروان کے لیے تاخیر ہونے لگی, حسین قریب آئے. ارے سغرا سے اصغر کو کیسے لے؟ سغرا کہتی ہے بابا خود سے بھیا اگر جانا چاہے گا میں روکوں گی نہیں. امام آگے بڑھے, کانوں میں کچھ جملہ ارشاد فرمایا, بچے نے طرف کے بہن کی گود کو چھوڑا, پتا نہیں کیا فرمایا تھا, لیکن کربلا بتاتی ہے کہ حسین نے بتایا ہوگا اگر بہن کے پاس رہ گئے تو ہرملا کا تیر کون کھائے گا؟ ارے میری قربانی کو چار چاند کون لگائے گا؟ اصغر باپ کی گود میں آ گئے, قافلہ جانے کو آمادہ. سغرا ایک بھائی سے مل چکی, بھائی باپ کی گود میں چلا گیا, ہاتھوں کو ملنے لگی, اکبر کے پاس آئی, اکبر کے قدموں سے لپٹ گئی. بھیا جان تو رہے ہو بہن کو چھوڑ کے, وعدہ کرو جب بھی بابا سے اجازت ملے گی ارے لینے ضرور آؤ گے. اے بھیا دوسرا وعدہ کرو, شہرانہ سجانا بہن کی آرزو ہے. اشرکم اللہ. رونے والوں یہ کربلا کے لیے قافلہ نکل رہا تھا مدینے سے, مکے سے ہو کر قافلہ راہ کوفہ میں ہے. بس آخری جملہ رونے والوں, آپ نے عزا خانہ سجا لیا, آپ نے عزا کا فرش بچھا لیا, آئے آپ دن میں آرام کر لیتے ہو, شام میں پانی پی لیتے ہو, رات میں کھانا بھی کھاتے ہو, نبی زادیاں سفر میں ہے. آپ محرم کا چاند وطن میں دیکھو گے, نبی زادیوں نے جب محرم کا چاند سفر میں دیکھا, ارے کسی اور کو معلوم ہو کہ نہ ہو مگر زینب کو تو معلوم تھا. وہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی جب حسین کے گلے میں خنجر چلے گا. ارے چاند کو دیکھا, بھائی ذبح ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا. چاند کو دیکھا, اکبر کا زخمی جگر دکھائی دیا. ارے چاند کو دیکھا. رونے والوں بی بی چاند کو دیکھ کے رو رہی تھی. میرا مولا حسین چاند کو دیکھ کر دعا پڑھ رہا تھا, مگر میرے مولا کی دعا عجیب تھی. نہ صحت کی دعا مانگ رہے تھے, نہ وسعت رزق کی دعا مانگ رہے تھے, بس خدا سے شہادت کی دعا مانگ رہے تھے, خدا سے صبر کی دعا. رونے والوں آخری جملہ, یہ چاند دیکھا محرم کا, زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے چادر رہے گی لیکن جب محرم کا چاہا 10 منزلیں مکمل کرے گا. آئے زینب میری جان, آئے زینب میری جان. اللہ ولا نقل الله من القوم الظالمين.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى محمد کا پروردگار ہے واسطہ ازائے سرکار سید الشہداء کا ادا خانہ سچ گیا چاند آئے کہ نہ آئے زہرا خود چلی آئی ہے ادا خانہ سچ گیا چاند ہو کہ نہ ہو ماتم کا بہانہ تو بن گیا ہے اے خدا واسطہ آل محمد کا جیسے ہم نے اپنے مولا کی عطا کا استقبال کیا ہے عطا سے پہلے ایسے بنا دے ایسا کہ امام کے آنے سے پہلے امام کا استقبال کر سکے فرش بچھا کے عطا خانہ سجا کے انتظار میں بیٹھے تھے ایسے دلوں میں اطاعت کا فرش بچھا کے آنکھوں میں محبت کے دیے جلا کے اپنے امام کے انتظار کی توفیق عطا فرما خدایا ان عزاداروں کو کربلا کی زیارت کا مسافر بنا دے خدایا نجف سے کربلا تک جانے والے زائرین کے خادمین میں ہمیں شامل فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو تمام عزاداروں کو تمام محبوں کو امام کے غلاموں میں محشور فرما ماتم حسین